الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان عزت وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں، جسے آج اس گاؤں میں رہنے والے عشاقان رسول کی طرف سے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی طرف سے محبتوں کا گلدستہ ہے جو مدینہ منورہ بھیجا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے۔ آج گلیاں سجا کر، مسجد سجا کر، اس محفل میلاد کا اہتمام کر کے آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ یقین رکھیں اللہ بھی آپ کی محبت کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی آپ کی اس محبت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے اہتمام کیا، ماحول بنایا ہے، اللہ بھی آپ کے اس اظہار محبت کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں پتہ چلا کہ آج رنگڑے کی اس مسجد میں محفل میلاد ہو رہی ہے، تلاوت ہوگی، نعت خوانی ہوگی، علماء آئیں گے۔ ہم نے سوچا یقیناً آج وہاں حضور کا فیض تقسیم ہوگا، رحمتیں لٹائی جائیں گی، تو ہم سب سائل بن کر اس محفل میں حاضر ہو گئے۔ چند لوگوں نے ہی سائل کی تائید کی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ تماشائی بن کے آئے ہیں یا تمنائی بن کے آئے ہیں۔ تماشائی صرف رونق محفل دیکھنے آتا ہے اور تمنائی اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے۔ تماشائی صرف ظاہری رونق دیکھنے آتا ہے اور تمنائی کچھ حاصل کرنے آتا ہے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آتا ہے۔ تماشائی بن کے نہ بیٹھے، تمنائی بن کے بیٹھے۔ آپ کسی عامی کی محفل میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ رحمت للعالمین کی محفل میں بیٹھے۔ آپ کوئی عام ذکر نہیں کر رہے، آپ اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو باعث رحمت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ جو یہ ذکر کرتا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، دل بھی روشن ہوتا ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یہ رحمت للعالمین کا ذکر ہے۔ حضور شانوں والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شان۔
حضور رحمت ہیں تو آپ کی بات بھی رحمت ہے۔ گھر تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر آدمی نعت تو پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، حضور کا ذکر تنہائی میں بیٹھ کر بھی یاد بنا سکتا ہے، پھر محفل کا کیا فائدہ ہے؟ محفل میں عاشقوں کا اجتماع ہوتا ہے، حضور کے دیوانے اکٹھے ہوتے ہیں، علماء آئے، سادات آئے، حفاظ آئے، قراء آئے، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے، کوئی پتہ نہیں ان آنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہو جس کے دل کا سوز و گداز اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو۔ سبحان اللہ، اور محفل میں آنے والے اس ایک شخص کے صدقے پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے۔ اس لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی۔ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا کیا جائے تو ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، پھر ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ محفل کا یہ فائدہ ہے کہ کسی نیک کے پاس بیٹھنے سے پاس بیٹھنے والے کی بھی بات بن جاتی ہے۔ ہم گناہگاروں کے لیے یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ اس وقت ہم اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گاؤں میں سینکڑوں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، ہر آدمی آپ کے گھر میں آ سکتا ہے، ہر آدمی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے گھر میں بھی ہر آدمی نہیں آ سکتا۔ آپ کے گھر میں وہی آتا ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر بھی وہی آ سکتا ہے جس کا رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ رب جسے نوازنا چاہتا ہے اسے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک اذن نہ ملے محفل میں حاضری کا خیال ہی نہیں دل میں آتا، ذہن میں خیال ہی نہیں آتا۔ جب اس بارگاہ سے اذن ملتا ہے تو پھر دل میں نیت پیدا ہوتی ہے محفل میں جانا چاہیے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار کہتے ہیں۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا ہے، دعا گو اللہ تعالی منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو حضور کی شانیں سن کے خوش ہوتے ہیں اللہ انہیں دو جہانوں کی سچی خوشیاں عطا فرمائے۔ جو اللہ کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے، شانیں اور عظمتیں سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دو جہانوں کی سچی عزتیں اور شانیں عطا فرمائے۔ پروفیسر محمد اعظم صاحب عاشق رسول ہیں، بڑی محبت والی باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ علامہ اقبال نے یہ دعا مانگی ہے ہمارے لیے، اپنی قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تو اسی کی تشریح پروفیسر صاحب کر رہے تھے جو وہ حل چل کی بات کر رہے تھے۔ جب طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو تنکے نہیں ٹھہرتے، سیلاب ان تنکوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اور جب عشق کا طوفان آتا ہے تو وہ انسان کے اندر جتنی بھی میل ہوتی ہے یا گناہوں کی محبتیں ہوتی ہیں ان سب کو بہا کے لے جاتا ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ پروفیسر اعظم صاحب کو اللہ تعالیٰ عشق رسول کی دولت میں روز افزوں ترقیاں عطا فرمائے۔ ٹانڈا سے عاشق خیر الورا عبدالقادر مصطفی صاحب، جناب برادر اظہر مصطفی صاحب آئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کریم نے حضور کی آمد کو بیان فرمایا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آیا۔
کون آیا ہمارا رسول۔ یہ لفظ رسول جو ہے یہ موضوع ہے جس پر چند گھڑیاں میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی۔ 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، اللہ کے آخری رسول تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ ہم اسی لیے جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں تاکہ دنیا کو دعوت اسلام دیں۔ 12 ربیع الاول کی صبح اللہ کے رسول تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کسے کی ہے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ کن کو مخاطب کی ہے؟ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ یہودی تورات کو مانتے ہیں، عیسائی انجیل کو مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے حضرت موسیٰ پہ کتاب نازل ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ پہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ ہم ان آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اگرچہ وہ کتابیں اصل صورت میں موجود نہیں، تحریف ہو گئی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی ہے۔ یہودی اور عیسائی، قرآن پاک انہیں اہل کتاب کہہ کے بلاتا ہے، اور حضور کی امت کو قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلایا ہے۔ قرآن پاک میں 99 مرتبہ، 1 کم 90 یہ خطاب آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب کی ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کیوں خطاب کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور کی آمد سے پہلے یہودی بھی انتظار کر رہے تھے، عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے کہ ایک شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے نا، ہمارا وہ رسول آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی محفل میلاد جو سجائی اس میں بھی حضور کی آمد کو بیان کیا، تو اسی لفظ رسول کے ساتھ بیان کیا۔ قرآن پاک کے اندر وہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، پر جب یہ شانوں والا رسول آ جائے، کون آ جائے؟ شانوں والا رسول۔ اور رب فرما کن سے رہا ہے؟ انبیاء سے۔ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نبیوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، شانیں عطا کروں گا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر یہ شانوں والا رسول آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آ جائے یہ شانوں والا رسول۔ ماشاءاللہ آپ نے پورا ترجمہ کیا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں ابھی لفظ تو ہے رسول، شانوں والا یہ ترجمہ کہاں سے آپ نے کر لیا؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے التنوین للعظمت، یہ جو 2 پیش آئے ہیں نا رسولن، یہ تنوین بتا رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا شانوں والا رسول آ جائے، اور فرمایا نبیوں سے۔ نبی خود تھوڑی شانوں والے ہیں، وہ جو شانوں والے ہیں انہیں رب فرما رہا ہے شانیں تمہیں بھی دوں گا، پر جب یہ شانوں والا آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے جو شانیں انہیں دوں گا وہ کسی اور کو، ان کو وکھری شانیں دے کے۔ سبحان اللہ۔ نبیوں سے رب فرما رہا ہے جب یہ شانوں والا رسول آ جائے، نبی خود بڑی شان والے ہیں، ان شان والوں سے رب فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول، جب یہ شانوں والا رسول آ جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ رسول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا،
پروردگار کو جو تو نے وعدہ کیا تھا نا میں شانوں والا رسول بھیجوں گا، میں مانگتا ہوں وہ رسول ہمیں عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129، حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے، آپ نے بھی رسول مانگا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا رسول بھیجوں گا۔ حضرت جناب ابراہیم مانگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ جو تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں شانوں والا رسول بھیجوں گا، یا اللہ کعبہ میں نے بنا دی ہے، اب وہ شانوں والا رسول بھیج دے جو آ کے اس کو آباد کرے گا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے کم از کم ایک محفل میلاد منائی ہے۔ قصیدہ حمزیہ میں ہے، جسے کہ انسان العیون میں بیان کیا گیا ہے، ما مدت فترۃ من الرسل الا بشرت قومہا بک الانبیاء۔ ہر نبی نے اپنی امت سے کم از کم ایک دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا میں شانوں والا رسول بھیجوں گا۔ ہم تمہیں اس رسول کی نشانیاں بتا دیتے ہیں، اگر ہمارے وصال کے بعد وہ شانوں والا رسول آ جائے، نشانیاں سن لو، پہچان کے ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان کے غلام بن جانا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے حضور کی نشانیاں بیان کی کہ ان شانوں والا رسول آئے گا۔ ہر نبی نے انتظار کروایا اپنی امت کو، نشانیاں یاد رکھنا، اگر ہمارے وصال کے بعد وہ نبی آ جائے تو پھر تم ان کا کلمہ پڑھ کے غلام بن جانا۔ باری آ گئی حضرت عیسیٰ کی، اب تک پہلے انتظار کرواتے آئے تھے، حضرت عیسیٰ نے آ کے فرمایا مبشرا برسول۔ سورہ صف پڑھ کے دیکھیں، آپ نے بھی رسول کا لفظ ہی بولا ہے۔ پہلے نبی جس رسول کا انتظار کرواتے رہے ہیں نا، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، اب انتظار ختم، میرے بعد وہی رسول آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی، اگر کوئی شخص ایسی خبر دے جسے سن کے علم میں اضافہ ہو لیکن دل خوش نہ ہو تو خبر دینے والے کو مخبر کہتے ہیں، اور اگر وہ ایسی خبر دے جسے سن کے دل خوش ہو جائے تو خبر دینے والے کو مبشر کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کے لیے مخبر کا لفظ نہیں آیا، مبشر کا لفظ آیا۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں خوشیاں مناؤ، وہ شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی جن کا انتظار کرواتے رہے، خوش ہو جاؤ، وہ شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ ذرا دیانتداری سے فیصلہ کریں، ابھی حضور آئے نہیں، حضرت عیسیٰ پہلے کہتے ہیں خوشیاں مناؤ، وہ آ رہا ہے۔ تو جب حضور آ جائیں پھر خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ محفل میلاد اسی خوشی کے اظہار کے، حضور کی آمد پر خوشی فرض ہے، اور خوشی کے اظہار کے لیے محفل میلاد یہ مستحب ہے، لیکن مطلقاً خوشی یہ فرض ہے۔ یعنی وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا معاذ اللہ جو یہ کہے کہ مجھے حضور کی آمد پر خوشی نہیں۔ مومن کا ایک ہی جواب ہے کہ میرا دل حضور کی آمد پر خوش ہے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن کیا آپ ایک دفعہ خوش ہو کے کہہ سکتے ہیں آمد مصطفیٰ؟ میں نے یہ نہیں کہا اونچی آواز میں کہ میں نے تو کہا خوش ہو کے۔ خوشی دل میں چھپی ہوئی ہو اسے سرور کہتے ہیں، خوشی طور سے ظاہر ہو اسے حبور کہتے ہیں، خوشی چہرے سے نظر آ جائے اسے فرحت کہتے ہیں۔ آمد مصطفیٰ، ٹھیک ہے آج کل خوش ہونا بڑا مشکل ہے، اب خوش ہونا بھی آسان نہیں رہ گیا، اور پاکستانی قوم جو ہے اس کے تو ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ ہو کیا گیا ہے یا آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ جو گزشتہ 2 سال گزرے ہیں، پوری دنیا میں بھی حالات ہیں لیکن پاکستان میں بھی بالخصوص ان دنوں میں ہوش ربا قسم کی حالات ہیں۔ ٹھیک ہے زندگی کے کئی چیلنجز ہیں اور انسان فکروں میں ہی رہتا ہے، کہتے ہیں حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، جب تک سانس چل رہی ہے فکریں رہیں گی، پریشانیاں رہیں گی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی ساری فکریں جھٹک کے
غم جانے اور حضور جانے میں تو خوش ہوں، اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محفل میلاد اور خوشی لازم و ملزوم ہے، جیسے دن اور روشنی، رات اور اندھیرا، شہد اور مٹھاس۔ شہد کا لفظ بولے ذہن میں مٹھاس کا تصور آ جاتا ہے، محفل میلاد کا لفظ بولے دل میں خوشی کا تصور آ جاتا ہے۔ آمد مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، میں شانوں والا رسول بھیجوں گا۔ حضرت ابراہیم نے مانگا ربنا وابعث رسولا، یا اللہ وہ شانوں والا رسول بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی مبشرم برسول، خوش ہو جاؤ میرے بعد وہ شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ اور جب وہ رسول آ گیا تو اللہ نے فرمایا یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم جس رسول کا انتظار کر رہے تھے ہمارا وہ رسول تمہارے پاس آ گیا۔ میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں جن چاروں میں رسول کا لفظ آیا ہے، وہ رسول جن کا انتظار ہو رہا تھا۔ اور لوگ نشانیاں انگلیوں پہ گنتے تھے، یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی ان کی نشانی، اس طرح نشانیاں وہ یاد رکھتے تھے۔ بڑے علماء بعد میں آنے والوں کو بتاتے، وہ اگلوں کو بتاتے۔ حضرت سلمان فارسی اٹلی میں تھے، روم میں تھے، روم اٹلی میں ہے۔ بڑا جو بشپ تھا نا پادریوں کا سردار بشپ، آخری وقت آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا تیرے اوپر موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، تو مر گیا، میں تیرے بعد کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کسی اور عیسائی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، نشانیاں میں بتا دیتا ہوں، سیدھے مدینہ منورہ چلے جاؤ، آخری نبی وہاں آ رہے ہیں۔ 3 نشانیاں بتائیں، ایک یہ کہ وہ ہدیہ قبول فرماتے ہیں، دوسری یہ کہ صدقہ اپنی ذات کے لیے قبول نہیں فرماتے، اور تیسری نشانی کہ ان کے 2 کاندھوں کے درمیان مور نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی جو یائے حق تھے، حق کے متلاشی تھے، دنیا کے بندے نہیں تھے، رب کے بندے تھے۔ آپ نے روم سے سفر کیا، یورپ سے چلے، اٹلی سے چلے، مدینہ منورہ پہنچے، تینوں نشانیاں حضور کے وجود میں دیکھیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تینوں نشانیاں آپ نے دیکھی۔ تیسری نشانی کون سی ہے؟ مور نبوت۔ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں یہودی قبیلے رہتے تھے۔ عبداللہ بن سلام یہودی عالم ہے اور نبیوں کی اولاد ہے، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کی اولاد میں ہیں عبداللہ بن سلام۔ حضور سے مناظرہ کرنے آئے، پر جو ہی مجلس محمدی میں داخل ہوئے، رخ بددعا پہ نگاہ پڑی، بے ساختہ زبان پہ جاری ہو گیا میں مانتا ہوں یہ اللہ کے سچے رسول۔ جو ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا تم تو بحث کرنے آئے تھے، مناظرہ کرنے آئے تھے، دیکھتے ہی ان کا کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا واللہ ما ھذا وجہ کذاب، اللہ کی قسم ہے یہ روشن چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ اسلام قبول کر لیا، صحابی بن گئے۔ اب حضور کی محفل میں صحابی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عبداللہ بن سلام سچ بتا، تورات میں میرا ذکر ہے یا نہیں؟ عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اسی لیے تو آپ کو دیکھتے ہی میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ زندگی گزری تھی جن کی نشانیاں یاد کرتے ہوئے، یاد رکھتے ہوئے، میں کیسے بھول سکتا ہوں آپ کو دیکھتے؟ میں آپ کو دیکھ کر ہی پہچان گیا یہ وہی ہیں جن کی نشانیاں عمر بھر یاد کرتا رہا۔ حضرت سلمان فارسی جب روم سے آئے تھے 3 نشانیاں دیکھی، تیسری کون سی تھی؟ اس پر ایک اور حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، المستدرک میں ہے، امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا۔ جس دن حضور کا میلاد ہوا ہے 12 ربیع الاول، مکہ کی سرزمین جبل ابو قبیس کا دامن، مکے میں ایک یہودی عالم آیا ہوا تھا، وہ تاجر بھی تھا، تجارت بھی کرتا تھا۔ اس نے نشانیاں دیکھی، قد طالع نجم احمد، اس
نے کہا وہ ستارہ طلوع ہوا ہے جس نے آخری نبی کی ولادت کے بعد طلوع ہونا تھا. جاؤ جا کے مکے میں تلاش کرو، پتہ کرو کسی کے گھر بیٹا تو نہیں پیدا ہوا. غلام گئے، اس تاجر کے غلام، انہوں نے آ کے خبر دی حضرت عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے. وہ یہودی آ گیا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ، عبد المطلب اپنے پوتے کی زیارت تو کرواؤ. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، حضور کو اٹھا کے لائے. اس یہودی تاجر نے حضور کا رخ روشن دیکھا. 4-5 ساتھیوں نے حضور کے رخ روشن پہ سبحان اللہ کہا ہے. یا اللہ جو حضور کے چہرہ پاک کا ذکر سنتے ہوئے سبحان اللہ کہے، محفل سن کے گھر جائے، بستر پہ لیٹے، سر کی آنکھیں بند ہوں، قسمت کی آنکھیں کھل جائیں، اسے حضور کا دیدار عطا فرمائے. ویسے تاریخ پڑھ کے دیکھے، جو بھی حضور کا حلیہ بیان کرے گا نا، بے ساختہ پکار اٹھے گا سبحان اللہ. تاجدار گولڑا نے ایک نعت لکھی ہے جس میں حضور کا حلیہ پاک بیان کیا ہے. اج سکھ متراں دی ودیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں، اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. اس میں آپ نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے. 2 ابرو کوس وصال دسن، جے تو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں. دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لیت رہیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ. اولیاء پاک بیان کرتے ہوئے جب آئے نا مکتے پہ تو کہنے لگے سبحان اللہ ما اجمل. پیچھے ساری نعت میں حضور کا حلیہ بیان کیا ہے، جمال نبوی بیان کیا ہے، اور مکتے پہ آ کے کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل. جو بھی حضور کا حلیہ بیان کرے گا اسے کہنا پڑے گا سبحان اللہ ما اجمل. اس کا مطلب کیا ما اجمل؟ تسی کڈے سونے، تواڈے جا دوجا کوئی سونا. دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جیا جگ اتے لگدا ہی نہیں. دل نبی دے نظارے کولوں سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتھے میرے علی، کتھے ثنا. کا مطلب کیا ہے؟ ثنا کا ایک مطلب تعریف ہے، اور پورا مصرع پڑھے یہاں تعریف والا معنی نہیں ہے، کیونکہ آگے آنکھوں کا ذکر ہے. یہ کون سی تعریف ہے جو آنکھوں سے کی جاتی ہے؟ تاجدار گولڑا نے لکھا ہے کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی. تو ثنا کے بعد تو آپ نے آنکھوں کا ذکر کیا. وہ جو تعریف ہے وہ تو زبان سے ہوتی ہے نا، تو آپ نے تو آنکھوں کا ذکر کیا. قاری حضرات جو ہیں انہوں نے دانتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. جب یہ حروف کے مخارج پڑھاتے ہیں نا تو سمجھاتے ہیں دانت، یہ فلاں دانت جو ہے اس سے فلاں حرف ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک لگاؤ، زبان کا کنارہ لگاؤ، زبان کی ایک طرف جو ہے ضاد ادا کرنے کے لیے دواحق جو ہیں ان سے لگاؤ. یہ دانتوں کے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ثنایا، نواجز، دواحق، رباعیات، یہ دانتوں کے نام ہیں. جب آدمی مسکراتا ہے سامنے جو 2 بڑے دانت ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے نیچے جو 2 دانت ہیں، ان 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں. اوپر والے ثنایا اولیاء، نیچے والے ثنایا سفلا. جب آدمی مسکراتا ہے سب سے پہلے جو دانت نظر آتے ہیں نا 2 بڑے دانت، انہیں ثنایا کہتے ہیں. تاجدار گولڑا کو جب وادی ہمراہ میں حضور کی زیارت ہوئی ہے، پہلی نظر حضور کے چہرہ پاک پہ پڑی ہے تو حضور کے دندان مبارک نظر آئے. ان دندان مبارک سے نور نکل رہا تھا. جو دندان نظر آئے ہیں انہیں ثنایا کہتے ہیں. تاجدار گولڑا نے ادب سکھایا ہے نعت کے اندر. کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا کھڑیاں. مجھے تو چاہیے تھا میرا ساری یہاں سے اٹھتا ہی،
میری اتنی جرت کہ میں نے نظر اٹھا کے دندان مبارک کو دیکھا. یہ ادب ہے. ادب سیکھنا ہے تو کسی ادب والے کے پاس بیٹھے. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا, گستاخ اکھیاں کتھے چاڑیاں. مجھے تو چاہیے تھا بس سر یہاں ہی رکھتا. کہتے ہیں لوگ سہل ہے اظہار درد دل, میری تو آنکھ بھی نہ اٹھی بس میں یار. مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں جو سوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری, فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. ادب سیکھنے تو کسی ادب والے کے پاس بیٹھے. مولانا جامی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ غریب کے گھر تشریف لائیں, جہاں آپ کے نالین کا نقش لگے گا میں جامی وہاں اپنی جان قربان کروں گا. نالین پہ جان قربان کروں گا یا نقش نالین. مولانا جامی نے یہ نہیں کہا کہ میں نالین پہ جان قربان کروں. کہتے ہیں نالین کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے. میری اوقات نہیں کہ نالین مصطفیٰ کی عظمت تک پہنچ سکوں. جہاں نالین کا نقش لگے گا میں وہاں اپنی جان قربان کروں. فدائے نقش نالینت کو نم جان یا رسول اللہ. ادب سیکھنا ہے تو کسی ادب والے کے پاس بیٹھے. تاجدار گوڑا حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے آخر میں جب مکتے پہ پہنچے تو کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ ما ما آسان کا ما اکمل کا, کتھے میرے علی کتھے تیری سنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا بڑی. اس یہودی تاجر نے حضور کا رخ روشن دیکھا, کہنے لگا عبد المطلب ذرا ان کی پشت مبارک دکھاؤ. حضرت سیدنا عبد المطلب نے حضور کی پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا. جو ہی اس یہودی نے حضور کی پشت مبارک دیکھی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا, غش کھا کے گر پڑا. حضرت عبد المطلب مکان کے اندر تشریف لے گئے, حضور کو بستر پہ لٹایا, واپس آئے, یہودی کو اٹھایا, پانی چھڑکا, پوچھا تیرا بھی عجب حال ہے. جب وہ ہوش میں آیا تو آپ نے فرمایا تیرا بھی عجب حال ہے, لوگ نومولود بچوں کا صرف چہرہ دیکھتے ہیں, تو نے کہا پشت دکھاؤ. پھر عجب تر معاملہ ہے کہ پشت دیکھتے ہی تو بے ہوش ہو گیا, پشت دیکھتے ہی تو زمین پہ گر پڑا. اس میں کیا راز ہے؟ اس نے کہا عبد المطلب یہ کوئی عام بچہ نہیں جو آپ کے خاندان میں آیا ہے, ان کا تو انتظار ہو رہا تھا. ہمارے علماء نے ہمیں نشانیاں بتائی تھی. یہ جو دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے یہ ان کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. یہ آخری نبی ہے جو آپ کے خاندان میں آیا. حضرت سلمان فارسی نے کلمہ پڑھا مہر نبوت دے, اور اس یہودی عالم نے حضرت عبد المطلب کے سامنے میلاد النبی والے دن اس مہر نبوت کا ذکر کر کے کہا میں اس لیے بے ہوش ہو کے گر پڑا, ہمیں انتظار تھا آخری نبی بنی اسرائیل میں آئے گا, یہودیوں میں آئے گا, لیکن وہ تو بنی اسماعیل میں آئے ہیں, اس لیے میں غش کھا کے گر پڑا. لیکن نشانی میں نے دیکھ لی ہے, یہ آخری نبی ہیں جو آپ کے خاندان میں آئے. نشانیاں وہ لوگ جانتے ہیں. یہ مہر نبوت کے حوالے سے حضور حیدر قرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا فرمان ذیشان ہے, جسے امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد امام محمد بن عیسیٰ ترمذی انہوں نے الشمائل المحمدیہ میں بیان کیا ہے. ان علی ابن ابی طالب قال بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین. شیر خدا فرماتے ہیں یہ مہر نبوت صرف نبی ہونے کی دلیل نہیں, یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. مولا علی شیر خدا کچھ عرصہ یمن میں بھی رہے, تو یمن میں آپ کی محفل میں مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر مذاہب کے لوگ. المواہب اللہ دنیا میں یہ روایت ہے. تو ایک شخص نے کہا مولا علی ذرا اپنے نبی کی شان سناؤ, ان کا حلیہ ہمیں سناؤ. مولا علی شیر خدا نے حضور کا حلیہ پاک بیان کیا. آپ کی رنگت کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رنگت پہ آپ کے ہونٹ مبارک پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان
لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی اونچی بینی کو بیان کیا۔ حلیہ بیان کرتے کرتے جب پہنچے نا آپ کی چشمان مبارکہ پر، آنکھوں کا ذکر کرنے لگے تو ایک عیسائی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا علی ٹھہر جاؤ، آنکھوں کا ذکر میں کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں آنکھیں کیسی ہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تو نے رسول اللہ کی زیارت کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا جب تو نے حضور کی زیارت نہیں کی پھر آنکھوں کا حلیہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس نے کہا باقی حلیہ جو آپ نے بیان کیا ہے نا، چہرہ پاک کا باقی حلیہ جو آپ نے بیان کیا ہے وجود پاک کا، وہ میں نے سن لیا ہے، آنکھوں کا حلیہ رہ گیا، وہ آپ بیان کرنے لگے ہیں، وہ آپ نہ کریں میں کرتا ہوں، چونکہ باقی حلیہ سن کے میرا دل کہہ رہا ہے یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ذکر میری مذہبی کتاب میں موجود ہے۔ میں آنکھوں کا حلیہ بیان کرتا ہوں، اگر آنکھیں وہی ہیں جو میں بیان کروں تو پھر یہ وہی رسول ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا سناؤ، تم نے کیا آنکھوں کا حلیہ پڑھ رکھا ہے؟ اس نے کہا آنکھیں بڑی ہیں، پلکیں لمبی ہیں، آنکھوں میں جو سیاہ حصہ ہوتا ہے وہ خوب سیاہ ہے، جو سفید حصہ ہوتا ہے اس میں سرخ ڈورے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا تو ایسے بیان کر رہے جیسے تو نے حضور کا دیدار کیا ہوا۔ اس نے کہا علی پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ حضور کا غلام بنا، یہ تو وہی نبی ہیں جن کا انتظار ہو رہا۔ میں نے 3-4 روایتیں آپ کو سنائی ہیں، ورنہ کتنی روایات ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے جب میرے آقا کریم پہلا سفر شام فرماتے ہیں تو بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھا ہے، اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے اہل قافلہ کے سامنے کہا ھذا سید العالمین رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ جہانوں کے سردار ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں، اور اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرما رہا، یہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ اس یہودی کو، اس عیسائی راہب کو، بحیرہ راہب کو کیسے پتا چلا؟ اہل قافلہ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا میں اپنے خیمے میں تھا، میں دیکھ رہا تھا جب یہ اس وادی میں داخل ہوئے ہیں ہر درخت جھک کے انہیں سلام کرتا۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ کانا یسلم علیہ قبل ان ابعث، میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام پڑھتا۔ ابھی حضور نے اعلان نہیں فرمایا میں نبی ہوں، پتھر جانتا ہے یہ اللہ کے نبی ہے، پتھر سلام پڑھے تو حضور جانتے ہیں، اور اگر امتی سلام پڑھے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ میں نے اب تک ایک بات ہی آپ کے سامنے بیان کی ہے، باقی تو ساری تشریح ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح وہ رسول آئے ہیں جن کا کم و بیش 1.25 لاکھ نبی انتظار کرواتے رہے، وہ آئے ہیں یہودی اور عیسائی جن کا انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ حسد ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ حسد کی وجہ سے وہ نشانیاں دیکھ کے بھی کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کا حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس سے آگے اللہ نے فرمایا یبین لہم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ یہودی نے تورات پڑھی، اس نے حضور کی زیارت کی ہوئی تھی، تورات پڑھی، دیکھا یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں، اس نے وہ صفحے پھاڑ دی، کیونکہ اس دور میں ہر یہودی کے گھر کتاب نہیں تھی، کیونکہ اس دور میں کاغذی عام نہیں تھا، کاغذ ملتا ہی نہیں، چھپائی والی مشینیں بھی نہیں تھی کہ کتاب شائع ہو، قلم سے کتاب لکھی جاتی تھی۔ وہ ایسا دور تھا کہ 50 دیہات، 50 پنڈ، 50 دیہاتوں میں یہودی رہتے ہیں، تورات ایک ہے، کتاب ایک ہے۔ کسی یہودی نے کتاب پڑھ دی ہے نا تو 10 میل سفر کر کے وہ اس پنڈ میں جاتا ہے جس میں تورات تھی، اس سارے علاقے میں ایک ہی کتاب ہوتی، دوسرے یہودی وہاں جا کے پڑھتے تھے، تو جس کے پاس کتاب تھی
اس نے کہا دوسروں نے پڑھ لیا، یہ سارے کلمہ پڑھ لیں گے، اسلام قبول کر لیں۔ اس نے وہ صفحے نکال دیے جن میں حضور کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں دیوار میں اس نے سوراخ کیا، مٹی کی دیواریں، کچی دیواریں ہوتی، دیوار میں ہاتھ سے مٹی اتار کے سوراخ کر کے وہ ورق اندر رکھ دیے، اوپر مٹی کا لیپ کر دیا، وہ صفحے دیوار کے اندر چھپا دیے۔ یہ کاروائی کرنے کے بعد وہ مدینہ منورہ آیا، حضور کی محفل میں آ کے بیٹھا اور کہتا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل تو دیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ صفحے جو دیوار میں چھپا کے آئے ہو ان پر میری جو شانیں لکھی ہوئی ہیں وہ تمہیں سناؤ۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا جب میں وہ صفحے دیوار میں چھپا رہا تھا دوسرا بندہ میرے گھر کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، میرے یہاں پہنچنے سے پہلے خبر یہاں پہنچ گئی ہے، میں مانتا ہوں آپ اللہ کی سچی۔ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا سچ بتا، جو صفحے تو دیوار کے اندر چھپا کے آیا ہے ان پر میری یہ نشانی نہیں لکھی ہوئی امام القبلتین، وہ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائیں گے؟ اور کیا میں نے بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے یا نہیں؟ اس یہودی نے کہا نشانیاں دیکھ کے تو میرا دل پہلے ہی مان گیا تھا، پر آج آپ نے جو نشانی بتائی ہے کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا غلام بنا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے یہودیو اے عیسائیو تم جس رسول کا انتظار کر رہے تھے ہمارا وہ رسول آ گیا۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم جو کچھ چھپاتے تھے رسول بیان کرتا ہے۔ اب تھوڑا سا شعور رکھنے والا بھی بات سمجھ سکتا ہے کہ جو چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرے، چھپی ہوئی چیزوں کو بیان کرے، وہ غیب کا علم رکھتا ہے۔ مما کنتم تخفون من الکتاب، تم چھپاتے تھے رسول بیان کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا۔ جب میں اور آپ پیدا ہوئے ہمارے کانوں میں اذان دی گئی تھی، یاد ہے کس نے اذان دی تھی؟ ویسے اگر میں 2-4 منٹ تقریر روک لوں اور وقت ہوں بھی سوچ لیں، ذرا ذہن پہ زور ڈالیں، شاید یاد آ ہی جائے، تو ذہن پہ زور ڈال کے یاد کر سکتے ہیں بھی جب میں پیدا ہوا تھا کس نے اذان دی تھی؟ اگر 2-4 منٹ تقریر روک بھی لیں، آپ سوچ لیں بھی کس نے اذان، یاد آ جائے گا؟ ایک دوست کہنے لگے بھی یاد تو تب آئے نا جب ہمیں اس وقت پتا ہو کہ کوئی اذان دے رہا ہے، کہ کون اذان دے رہا ہے۔ جب ہمارے کانوں میں اذان دی گئی ہمیں شعور ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کس نے اٹھایا ہوا ہے، کون اذان دے رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو تو یاد نہیں، نہ ہم ولادت کے دن کا کوئی واقعہ سنا سکتے۔ ولادت کے دن کا واقعہ سنا سکتے ہیں، جس دن میں پیدا ہوا میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا تھا، سنا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے۔ حدیث صحیح ہے مشکات شریف میں، حتیٰ کہ غیر مقلدین کے پیشوا ناصر الدین البانی، سعودی عرب کا بہت بڑا محقق، اس نے تعلیق الالبانی علی المصابیح میں لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ، جب میرا میلاد ہوا نور چمکا اور میری والدہ نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ لی۔ یہ کس دن کا واقعہ ہے؟ میلاد النبی کے دن کا۔ میں اور آپ تو نہیں جانتے جس دن ہم پیدا ہوئے کیا واقعہ ہوا، اور حدیث صحیح ہے رؤیا امی التی رات حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام، فرمایا نور چمکا حین وضعتنی، جب میرا میلاد ہوا، ظہور ہوا، وقد خرج لها نور، بی بی پاک کے لیے سیدہ آمنہ کے لیے نور چمکا، اضاء لها منه قصور الشام، حضرت سیدہ آمنہ نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھا، اس ملک کے محلات کو دیکھا ہے، نور یہاں بھی چمک رہا ہے، روشنی ہے، لائٹیں چل رہی ہیں۔ کیا یہ لائٹ جو ہے دیوار کراس کر کے دوسری طرف کی چیز دکھا دیتی ہے؟ 1000 واٹ کا بلب جلا لے دیوار روشنی کو روک لیتی ہے۔ یہ کیسا نور چمکا ہے کہ
بی بی پاک کمرے کے اندر ہے، چاروں طرف دیواریں ہیں، دیواروں کے باہر اونچے پہاڑ ہیں. یہ کیسا نور چمکا ہے، نہ کوئی دیوار روک سکتی ہے نہ کوئی پہاڑ روک سکتا ہے. اس نور کی روشنی میں مکے میں بیٹھ کر آپ شام کے محلات دیکھ رہے ہیں. کیا اس نور کے آگے دیوار رکاوٹ بنی؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے؟ حدیث صحیح سے ثابت ہے حضور کی والدہ مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ رہے ہیں اور چاروں طرف دیواریں ہیں جہاں آپ تشریف فرما. آگے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جبل ابو قبیس کے دامن میں حضرت عبداللہ کا گھر ہے. نور مصطفیٰ چمکا، نہ کوئی دیوار رکاوٹ بنی نہ کوئی پہاڑ رکاوٹ بنی. ایک آدمی کبھی لاہور نہیں گیا، بادشاہی مسجد نہیں اس نے دیکھی. اس کے سامنے آپ تصویر کریں اور کہیں بھی بتاؤ یہ کس شہر کی مسجد ہے، اس نے آج تک دیکھی نہیں، وہ کیسے پہچان سکتا ہے؟ وہ کہے گا میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. بی بی پاک کبھی ملک شام نہیں گئی. تاریخ بتاتی ہے اس سے پہلے آپ نے وہ محل نہیں دیکھے. نور مصطفیٰ چمکا، شام کے محل نظر آ گئے. بی بی پاک نے پہچانا کیسے ہے کہ یہ ملک شام کے محل تھا؟ دینی علوم میں بہت بڑا نام ہے سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، مرجع العلماء ہے. درس نظامی میں آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اصطلاحات کے امام ہیں. سید شریف جرجانی فرماتے ہیں جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے بصارت بھی مل جاتی ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے. جب نور مصطفیٰ چمکا، اس نور کی برکت سے صرف منظر نظر ہی نہیں آیا، دل کو علم بھی مل گیا کہ یہ منظر کس ملک کا منظر ہے، یہ محل کس ملک کے محل ہے. نور مصطفیٰ نے منظر دکھایا بھی ہے، دل کو بتایا بھی. جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے بصارت بھی مل جاتی ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، استغاثہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پاتے والے، میرا دل بھی چمکا دے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پاتے. جس نے چمک پائی ہے نا اسی نور سے پائی ہے. سب پانے والے، اس پر بھی تو غور کریں. جس کو نور ملا ہے سب بے نور ایسے دے نور اس دا نور حضور. جسے نور ملا ہے، نبوت کا نور، ولایت کا نور، شہادت کا نور، صالحیت کا نور، عقل کا نور، بصیرت کا نور، حسی نور یا مانوی نور، سب بے نور اسے دے نور. جسے جو بھی نعمت مل رہی ہے لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. دو نقطے میں نے عرض کیے کہ جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے بصارت بھی مل جاتی ہے، بصیرت بھی مل جاتی ہے. حضور کی ولادت ہوئی، نور چمکا. اللہ کو یہ بات پسند ہے میرے محبوب کی آمد ہو اس وقت نور چمکے. نور خود بخود چمکا ہے یا اللہ نے چمکایا ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، ذرہ نہیں مقام بدل سکتا. اور اتنا نور چمکا کہ ساری زمین روشن ہوئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، انہوں نے قصیدہ لکھا ہے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی ساری زمین چمک اٹھی. اللہ کو یہ بات پسند ہے میرے محبوب کی آمد ہو نور چمکے. وہ جو میلاد النبی کے وقت نور چمکا تھا اس کی یاد میں ہم لائٹنگ کرتے ہیں. وہ جو نور چمکا تھا اس کی یاد میں ہم چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں. ایک تبلیغ وہ ہے جو میں کرسی پہ بیٹھ کے مائک کے آگے بول کے آواز سے کر رہا ہوں. اس میں آواز بھی ہے، اس میں لفظ بھی ہے. ایک خاموش تبلیغ ہوتی ہے جس میں آواز کوئی نہیں، لفظ بھی کوئی نہیں. آپ کہیں گے نہ آواز نہ لفظ، تبلیغ کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ڈرائیور گاڑی تیز چلا رہا ہے، آگے چوک آ گیا، چوک میں اشارے لگے ہوئے ہیں، سرخ لائٹ اس نے دیکھی، گاڑی روک لی. کسی نے آواز دے کے کہا تھا گاڑی روکو؟ وہ سمجھ گیا یہ لائٹ کیا کہہ رہی ہے. بول کے نہیں کسی نے کہا گاڑی روکو، اس نے صرف سرخ لائٹ دیکھی، گاڑی روک لی. تھوڑی دیر کے بعد سبز لائٹ جلی، اس
نے گاڑی چلا لی. کسی نے بول کے کہا تھا گاڑی چلاؤ؟ کسی نے نہیں کہا. صرف اس نے سبز لائٹ دیکھی, وہ اشارے کی زبان سمجھ گیا یہ لائٹ کیا کہہ رہی ہے. چوک میں جو اشارے لگے ہوتے ہیں ان لائٹوں کی زبان تو آپ سمجھتے ہیں, یہ جو آج میلاد کی لائٹیں لگی ہیں ان کی بھی سمجھ ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و والا, یہ لائٹیں بھی کچھ کہہ رہی ہیں. کیوں لگائی گئی ہیں یہ لائٹیں؟ کہ 12 ربیع الاول کی صبح ہو, کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا, مقصود کائنات تشریف لائے, سید المرسلین تشریف لائے ہیں, تاجدار ختم نبوت تشریف لائے ہیں, رحمت للعالمین آئے ہیں. پہلے جن کا انتظار کرتے رہے اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا. بی بی پاک فرماتی ہے نور کا بادل آیا, اس نے مجھے ڈھانپ لیا, دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, چند گھونٹ دودھ میں نے پیا, قد خرج منی نور, میرے بدن سے نور نکلا. اس نور کا اجالا اتنا تھا کہ آپ نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھ لیے. اور جب اس واقعہ کو میرے آقا کریم نے بیان کیا, مشکات شریف کی حدیث ہے, مستدرک میں ہے, مسند امام احمد میں ہے, تو فرمایا قد خرج لہا نور اضاء لہا منہ قصور الشام. وہاں خدمت کے لیے جو دائی حاضر تھی, جنہوں نے اس وقت حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی ہے, ان کا نام ہے شفا. شفا فرماتی ہیں جب میں نے حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا, پہلا منظر کیا دیکھا ہے, وجود نبوی پہ پہلی نظر پڑی تو کیا دیکھا ہے. آج سے 5 صدیاں پہلے عرب کے ایک مشہور محقق ہوئے ہیں علی بن برہان الدین حلبی, یہ ملک شام کے رہنے والے تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے انسان العیون, اس کے اندر وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں جب بی بی شفا نے حضور کو اٹھایا, پہلی نظر پڑی, کیا دیکھا, دایاں ہاتھ حضور نے اپنی آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے اور بایاں ہاتھ شرمگاہ پہ رکھا ہوا ہے. حضور شرم و حیا کے پیکر بن کے ماں کی گود میں تشریف لائے. شفا فرماتی ہے میں نے دیکھا بایاں ہاتھ حضور نے شرمگاہ پہ رکھا ہوا ہے. 6 شانیں اس وقت انہوں نے دیکھی. عام بچے پیدا ہوتے ہیں, ناف کاٹی جاتی ہے. میرے آقا کریم کی ولادت پاک ہوئی, ناف کٹی ہوئی تھی. ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں. یہ صرف ہمارے علماء نے نہیں لکھا بلکہ غیر مقلدین اہل حدیثوں کے پیشوا نواب صدیق حسن خان گوپانی الشمامۃ الانبریاء میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ناف کٹی ہوئی تھی, ختنہ ہو چکا تھا. تیسری شان دائی نے یہ دیکھی, بدن پہ ایک قطرہ خون نہیں لگا, بدن مبارک چمک رہا ہے. چوتھی شان دیکھی, وجود پاک سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں. ویسے عطر لگانا حضور کی سنت ہے, لیکن آپ عطر لگانے کے محتاج نہیں تھے. آپ عطر نہ بھی لگاتے, آپ کے وجود سے خوشبو ہی آتی. پانچویں شان یہ دیکھی, فی عینیہ زعجن, آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہیں, سرما لگانے کی محتاجی نہیں. چھٹی شان یہ دیکھی, بال سنورے ہوئے ہیں, کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں. دائی حیران ہوئی, عام بچے تو اس طرح نہیں پیدا ہوتے. حضور کو کپڑے میں لپیٹا, والدہ کے پہلو میں لٹایا. اب جو شان دیکھی تو دائی تھر تھر کانپنے لگی. وہ کیا شان تھی, اس کو بھی سیرت حلبیہ سے ہی بیان کر رہا ہے. دائی نے حضور کو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں لٹایا ہے. میرے آقا کریم نے کروٹ بدلی, بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا ہے, کروٹ بدلی, دایاں ہاتھ زمین پہ رکھا ہے, شہادت کی انگلی بلند فرمائی ہے. باقی 3 مبارک انگلیوں سے اور انگوٹھا مبارک سے زمین سے مٹی اٹھا لی. سیرت حلبیہ میں یہ روایت. جب آپ نے شہادت کی انگلی بلند فرمائی, باقی مبارک انگلیوں سے مٹی اٹھائی. عرب میں ایک قبیلہ تھا بنی لہب, وہ خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے تھے. اہل مکہ انہیں جا کے اپنے خواب سناتے, تعبیریں پوچھتے. جب بنی لہب کے معبرین کو پتا چلا مکے میں ایک مولود مسعود کی آمد ہوئی ہے,
جنہوں نے ولادت کے دن زمین سے مٹی اٹھا لی ہے، ان معبرین نے کہا یہ کوئی عام بچہ نہیں پیدا، اس آنے والے نے ولادت کے دن بتا دیا ہے زمین میری انگلیوں کے درمیان، زمین کے خزانے میرے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ ان معبرین نے کہا۔ یہ روایت تو میں سیرت انبیاء سے سنا رہا ہوں، پر بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، کتاب الصلاۃ باب الجنائز، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی۔ بخاری شریف اور جامع ترمذی دونوں میں روایت موجود ہے، حضور احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء آپ کے ساتھ ہیں، احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، آپ نے فرمایا اسقط احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، ایڑی مبارک کو ایڑی ماری پہاڑ پہ، فرمایا احد ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ اللہ کا نبی، 1 صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عالم العلماء میں یہ حدیث نقل کر کے لکھا ہے احد ٹھہر جا، زمین پر اختیار دیا اللہ نے یا نہیں؟ اظہار بعد میں ہوا ہے، اشارہ حضور نے میلاد والے دن ہی دے دیا۔ یہ جو مبارک انگلیوں سے زمین سے مٹی اٹھائی ہے، اعلان بھی اس دور میں قبیلہ بنی لہب کے معبرین نے کر دیا، ان کا جس مولود مسعود نے زمین سے مٹی اٹھا لی ہے نا، زمین کے خزانے ان کے ہاتھ، انہیں خاص اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا کریم نے شہادت کی انگلی بلند فرمائی۔ دنیا میں کفر و شرک عروج پہ تھا، کہیں بتوں کی پوجا، کہیں پانی کی عبادت، کہیں آگ کی عبادت، کہیں سورج کی، ستاروں کی عبادت۔ میرے آقا کریم نے شہادت کی انگلی بلند کر کے فرمایا وحدہ لا شریک لہ، اے دنیا انسانیت کے جھوٹے خداؤ خبردار ہو جاؤ، آج سچے خدا کا سچا رسول آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے دایاں ہاتھ زمین پہ رکھا ہے اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا، رب ہب لی امتی، پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، پروردگار میری امت میرے حوالے کر دے۔ ہبا کرنا دیاتی ماحول ہے، آپ جانتے ہیں فلاں نے زمین ہبا کر دی، فلاں بغیر عوض کے دے دینا، یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے۔ کون ہبا کر دے؟ میری امت، اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے، حضور نے پہلے ہی ہمیں مانگ لیا ہے، خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا۔ اس میں حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا۔ امتی آئیں گے گناہ کریں گے، حضور پہلے ہی بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، حضور نے ہمیں پہلے ہی مانگ لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس سجدے پہ بھی سلام پڑھا، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس روایت کو نہیں مانتے کہ ایک دن کی عمر میں حضور نے سجدہ کیا یا کلام کیا یا مشت مبارک اٹھائی، ان سے پوچھیں کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں ایک دن کی عمر میں بچہ طاقت ہی نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، ہڈیوں میں طاقت نہیں کہ کروٹ بدل سکے۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، میں کسی عام بچے کی پیدائش بیان کر رہا ہوں یا میلاد النبی بیان کر رہا ہوں؟ یہ کسی عام بچے کا ذکر ہو ہی نہیں رہا، یہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نبی کا میلاد بیان کر رہا ہوں، آپ کا ذہن عام بچے کی طرف کیوں چلا گیا؟ عام بچہ اس طرح نہیں کر سکتا، یہ عام بچے کا ذکر ہو ہی نہیں رہا، یہ دعائے ابراہیمی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بشارت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ رب نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، انہیں دکھایا ہے، جنہیں دکھا کے رب نے اپنا آپ منوانا ہے انہیں کتنی شانیں دے کے بھیجا۔ آج کسی عام بچے کی پیدائش بیان
بیان کروانے کے لیے جلسہ ہوا ہے. عید میلاد لفظ نبی پہ آپ نے غور کر، یہ نبی کا میلاد بیان ہو رہا ہے. نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی. بعض لوگ سونے سونے لفظوں میں نا اعتراض کو چھپا کے، وسوسے کو چھپا کے، لفظ سونے اوپر چادر سفید ہے نیچے گندگی ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں فطرت کے خلاف ہے. دیکھیں نا، فطرت اللہ نے بنائی ہے، فطرت کے تحت کائنات چل رہی ہے، تو فطرت کے خلاف ہے ایک دن کی عمر میں بچہ بولے یا بچہ سجدہ کرے. مجھے یہ بتائیں، جس فطرت کے تحت کائنات چل رہی ہے، یہ فطرت خود بخود بن گئی ہے یا اللہ نے بنائی؟ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، ایک صورت کا نام ہے سورہ فاطر. فاطر کا مطلب ہے فطرت بنانے والا. اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے فاطر. پانی پیاس بجھاتا ہے، آگ جلاتی ہے، یہ تاثیر کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ فاطر السماوات والارض. زمین و آسمان جس فطرت پہ چل رہے ہیں وہ فطرت اللہ نے بنائی ہے. کبھی فطرت کو معیار بنا کے رسول اللہ کی شانیں نہ تولنا، اس لیے کہ جو فاطر ہے وہ اس نبی پہ درود بھیجتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آج بیان ہو رہا ہے میلاد النبی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فاطر جس نبی پہ درود بھیجتا ہے، فطرت کو معیار بنا کے اس رسول کی شانیں نہ توڑ. تم فطرت کو معیار بنا رہے ہو، فاطر نے ان کے ہاتھوں میں فطرت کو مسخر کر دیا ہے. یہ پتھر کو حکم دیں گے، پتھر خلاف فطرت پانی پہ تیرنے لگ جائے گا. یہ درخت کو حکم دیں گے، درخت خلاف فطرت زمین پہ دوڑنے لگ جائے گا. یہ انگلی اٹھائیں گے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت پہ آ جائے گا. یہ محبوب مشکیزے میں ہاتھ رکھیں گے، 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جائیں گی. ان کے لعاب دہن میں اللہ نے بیماریوں کی شفا رکھی. میرے اور آپ کے تھوک میں جراثیم ہے، اس محبوب کے لعاب دہن شریف میں اللہ نے بیماریوں کی شفا رکھی. ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، ان کے پسینہ مبارک سے خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں. کبھی فطرت کو معیار بنا کے ان کی شانیں نہ تولنا. ان کا قدم مٹی پہ لگ جائے وہ خاک شفا بن جاتی ہے. یہ چاہیں تو دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیتے ہیں. وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے. آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والے. یہ کسی عام بچے کا میلاد نہیں بیان ہو رہا، میلاد النبی ہو رہا ہے. فطرت کو معیار بنا کے نہ سوچنا یہ فاطر کے محبوب ہے. فطرت ان کی ہاں مسخر کر دی گئی ہے، یہ رب منوانے کے لیے آئے ہیں. انگلی اٹھائیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا کریں سورج واپس آ جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، وہاں تو سورج واپس آ رہا ہے. 2 دفعہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور یہ تو عام بیان میں آیا ہے. مشکیزے میں ہاتھ رکھا، 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. 2 جواب میں نے آپ کے سامنے دیے ہیں. تیسرا جواب بخاری مسلم حدیث کی کتابوں میں ایسی حدیثیں موجود ہیں. بنی اسرائیل میں عام بچے پیدا ہوئے، 24 گھنٹے عمر نہیں، ایک پورا دن عمر نہیں، بچہ بول رہا ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے، حدیث جریج. اس بچے کی عمر 24 گھنٹے نہیں تھی اور وہ عام انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے، حالانکہ وہ نبی بھی نہیں، عام بچہ تھا. جب بخاری میں مسلم میں ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ بنی اسرائیل میں عام بچے کلام کرتے رہے ہیں، تو جو بن گئی اللہ کے آخری محبوب آئے ہیں، آخری رسول آئے ہیں، آخری نبی بن کے آئے ہیں اور دین مکمل کرنے آئے ہیں، برہان الوہیت بن کے آئے ہیں، وہ کتنی شانیں لے کے آئے ہیں. 3 دلیلیں میں نے دی، ان میں سے کوئی دلیل بھی یاد نہ رہے تو کم از کم ایک بات اپنے دل پہ نقش کر لیں.
کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آپ سے بحث کرے نا، اسے کہیں بھی چلو علماء کے پاس، بحث کرنا، دلائل دینا، دلائل توڑنا اور بحث کر کے شان ثابت کرنا، یہ علماء کا کام ہے۔ آپ سے کوئی حضور کی ذات پر بحث کرے، آپ کہیں چلو ہم اپنے عالم کے پاس گئے، وہ بحث کریں گے، ہم تو عوام ہیں، ہم نے اپنے دل پہ یہ لکھ رکھا ہے مجھے حضور کی شانیں ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل نے حضور کو ظاہری زندگی میں دیکھا ہے، زیارت کی ہے، ابو لہب نے کی ہے، قبر میں پہچان نہیں سکے، حالانکہ ظاہری زندگی میں زیارت کی ہوئی ہے۔ آج کل انگریزی میں بھی تقریریں، اردو میں بھی، عربی میں بھی، ہر زبان میں نیٹ پہ موجود ہیں، مسلمان غیر مسلمان سب سنتے ہیں۔ کافروں نے تقریر سن لی بھی قبر میں 3 سوال ہوں گے، تیسرا سوال حضور کے بارے میں ہے، وہ کافر قبر میں گیا، حضور کی زیارت ہوئی، پہچان لے گا؟ صحیح جواب دے سکتے ہیں؟ حضور کے ظاہری زمانے کے وہ کافر جنہوں نے ظاہری ملاقات کی ہوئی ہے حضور سے، قبر میں حضور کو نہیں پہچان سکتے۔ اس دور کا کوئی مسلمان ہو جس نے ظاہراً زیارت نہیں کی ہے، صحیح عقیدے والا مسلمان، قبر میں گیا، حضور کی زیارت ہوگی، وہ پہچان لے گا۔ پھر قبر میں جو پہچاننا ہے وہ کس نظر سے پہچاننا ہے؟ وہ ایمان کی نظر سے پہچاننا ہے۔ کس نظر سے پہچاننا ہے؟ ایمان کی نظر سے۔ اگر آپ کے سینے میں وہ نور ہے جس نور کی روشنی میں قبر میں حضور کی شناخت ہوگی تو پہچان لے گا۔ لیکن آج اگر سینے میں محبت رسول کا نور نہیں، چاہے ظاہراً کسی نے زیارت کی بھی ہو، کفر لے کے قبر میں جائے، وہ نہیں پہچان سکتا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، حضور بے مثال شانیں رکھتے ہیں، یہ وہ نور ہے کہ جو یہ نور لے کے جائے گا قبر میں، وہ حضور کی شناخت کر لے گا۔ اس لیے کہ اس نے فلسفے سے آپ کو بہت بلند کر دیا اور ایمان کے اعلیٰ مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ حضور ہمارا ایمان ہے، نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل، میں بغیر دلیل، مجھے حضور کی شانیں ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جس کا عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے، مجھے حضور کی شانیں ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ حضور کا میلاد بیان کر رہا ہوں، سیرت حلبیہ سے بیان کر رہا ہوں۔ صبح صادق کے وقت میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی۔ عرب میں رواج تھا جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا، رات کے وقت چہرہ نہیں تھے دکھاتے، جب صبح سورج طلوع ہوتا پھر چہرہ دکھاتے تھے، یہ جاہلانہ رواج تھا۔ جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا اسے ڈھک دیتے، برتن کے نیچے چھپا دیتے، ہنڈیا کی طرح کا ایک برتن تھا، دائی پہرا دیتی تھی، سورج طلوع ہوتا برتن اٹھا کے بچہ نکال کے دکھاتی تھی۔ بی بی شفا نے کہا وقت تو صبح صادق ہے پر ابھی سورج نکلنے میں کچھ وقت باقی ہے، وہ برتن لاؤ، وہ ہنڈیا نما برتن لاؤ۔ برتن لایا گیا، دائی برتن لے کے حضور کے وجود پاک کی طرف بڑھ رہی ہے، برتن ٹوٹ گیا، وہ برتن آپ کے جسم اقدس تک پہنچ نہیں سکا۔ دائی اب تک شانے دیکھ رہی تھی، حیران تھی، لیکن بولی نہیں۔ جب برتن ٹوٹ گیا، سیرت حلبیہ میں ہے، دائی نے کہا بی بی آمنہ مبارک ہو، دنیا کو جہالت سے نکالنے والا تمہارے گھر آ گیا۔ برتن کا بی بی شفا بڑی زیرت دانا خاتون تھی، برتن ٹوٹا، انہوں نے کہا بی بی آمنہ دنیا کو جہالت سے نکالنے والا تمہارے گھر آ گیا۔ برتن کا ٹوٹنا دلیل ہے، یہ وہ آیا ہے جو دنیا میں نور بانٹے گا، شعور بانٹے گا، علم بانٹے گا۔ پتھروں کو شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ 40 سالوں کے بعد جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس وقت شفا زندہ تھی مکے میں، جو میلاد النبی والے دن خدمت کر رہی تھی نا بی بی شفا، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، شفا مکے میں تھی۔
موجود تھی، زندہ تھی. حضور نے اعلان فرمایا میں نبی ہوں. بی بی شفا کلمہ پڑھ کے صحابیہ بن گئی. ابو جہل کو پتا چلا ام عبد الرحمن نے کلمہ پڑھ لیا. ابو جہل آیا توڑنے کے لیے تاکہ مسلمانوں کی تعداد گھٹ جائے. اس نے آتے کہا شفا کیوں کلمہ پڑھے؟ کون سی دلیل دیکھی ہے؟ کون سی نشانی دیکھی ہے؟ بی بی شفا جلال میں آ گئی. جلال میں آ کے فرمانے لگی او دشمن رسول، مجھ سے پوچھتے ہو کون سی نشانی دیکھی ہے؟ میں نے تو ولادت کے دن کہہ دیا تھا یہ اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے. میں نے تو ولادت کے دن کہہ دیا تھا یہ ہماری ہدایت لے کے آئے. میں تو انتظار کر رہی تھی میری زندگی میں یہ اعلان نبوت فرمائے تاکہ میں ان کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاؤں. بی بی شفا کا السابقون الاولون میں شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے میرے آقا کریم کی ولادت پیغمبرانہ شان کے ساتھ. سب سے اولا و اعلیٰ. گفتگو سمیٹ رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں. میرے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے تو پہلا کام کیا سر سجدے میں رکھا. آج کوئی ہے جو ارادہ کرے کہ محفل میلاد میں بیٹھا ہوں، جھڑیاں لگا کے بھی میلاد منایا جاتا ہے اور لائٹنگ کر کے بھی میلاد منایا جاتا ہے، یہ سارے کام برکت والے ہیں، جائز ہیں. پر میں آج ارادہ کرتا ہوں میلاد کی محفل میں آخری سانس تک نماز کی پابندی کروں گا، کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا. یہ بھی میلاد منانے کا طریقہ ہے. ملاح اور مسافر دونوں کشتی میں بیٹھتے ہیں. ملاح بھی اسی کشتی میں بیٹھتا ہے جس میں مسافر بیٹھتے ہیں، لیکن کیا دونوں کا بیٹھنا برابر ہے؟ مسافر بیٹھتے ہیں پار لگنے کے لیے، ملاح بیٹھتا ہے پار لگانے کے لیے. ہم بھی دنیا میں آئے، حضور بھی تشریف لائے، پر آنا برابر نہیں. ہماری زندگی کا مقصد قرآن بتاتا ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور حضور کی آمد کا مقصد لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّہِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم آئے ہیں پار لگنے کے لیے، حضور تشریف لائے ہیں پار لگانے کے لیے. حضور نے آتے ہی پہلا پیغام کیا دیا ہے؟ پار لگنا ہے تو سر سجدے میں رب کی بارگاہ میں جھکو. حضور نے دنیا کو جھکایا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ معیار نجات ہے. ایک دوست کی بات میرے ذہن میں آئی، کہتے ہیں کہ بڑا شکریہ چائنا والوں کا، بڑا شکریہ چائنا والوں کا، انہوں نے لائٹیں بنا دی ہیں، ہمارے لیے اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرنا آسان ہو گیا ہے. نہیں تو داڑھی بھی رکھنی پڑتی، نماز بھی پڑھنی پڑتی، پھر جا کے ثابت ہوتا بندہ عاشق رسول ہے. چلو شکریہ چائنا والوں کا، انہوں نے لائٹیں بنا دی ہیں، لائٹیں لگا کے اپنے آپ کو عاشق تو ثابت کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے، صرف لائٹیں لگا کے اپنے آپ کو عاشق ثابت کرنے والے ہیں یا حضور کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے والے ہیں؟ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھرتے ہیں، لا کے توڑنے بھاڑیاں. اگر کوئی یہ تانا دے کہ یہ لائٹیں لگا کے عاشق ثابت کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو یہ تانا پھر اس کا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ چند لوگ بھی بولے ہیں کہ ٹھیک ہے. مسجدیں بھی سجائیں، گلیاں بھی سجائیں، چہرے بھی سجائیں. مسجدیں لائٹنگ سے سجتی ہیں، چہرے سنت رسول سے سجتے ہیں. نیاز بھی بانٹے پر نماز بھی پڑھیں. اگر آمد کی خوشی منائیں بڑی شان سے آئے، لیکن آ کے جو حکم دیا اس پر عمل نہ کریں تو پھر خوشی ناقص ہے، ادھوری ہے، پوری نہیں ہے. پوری خوشی یہ ہے ہم لائٹیں بھی لگائیں گے، جھڑیاں بھی لگائیں گے، نیاز بھی بانٹیں گے، آمد کی خوشی بھی منائیں گے، اور آ کے حضور نے جو حکم دیا نا اس طرح زندگی گزارو. ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں. یہ سبحان اللہ کا مقام بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ انشاءاللہ کا مقام ہے. کوئی ہے جو ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں حضور کے حکموں پہ عمل کروں گا، ماں باپ کا ادب کروں گا، رزق حلال کھاؤں گا، آنکھوں میں حیا پیدا کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اذان ہوئی تو اپنے کام چھوڑ کے مسجد آ جاؤں گا.
انشاءاللہ کہنے سے وعدہ نہیں ہوتا. آپ شاید سمجھے وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ نہیں ہوتا انشاءاللہ کہنے سے. فقہی حکم یہ ہے کہ بندہ انشاءاللہ کہہ کے بات کرے تو وعدہ نہیں ہوتا. ہم انشاءاللہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. گلا نال تے ہر کوئی لائی پھرتا ہے، لا کے توڑ دے پہاڑیاں. ساری تعلیمات نبوی کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، مسافر کی طرح دنیا میں رہو. دنیا رہنے کی جگہ نہیں، گزرنے کی جگہ ہے. رہنا آخرت میں جا کے ہے، اصل گھر آخرت میں. لوئے لوئے